اللہ کے فضل سے 5 منٹ میں بڑے بڑے مشورے ہو جاتے. اللہ کے فضل سے ہم بیٹھتے ہیں، 5 منٹ میں بڑے سے بڑے مشورے ہو جاتے، نگاہوں میں مشورے ہو جاتے. قرضہ نہیں آپ ختم، اس میں ہی ہو جاتا. بیٹھ کو بھی 10 جنے بیٹھ کو پیلا پینٹ مارنا کی، اودا پینٹ مارنا کی، پونا گھنٹہ، 40 گالیاں، 2 ماراں، آوازاں، بومڑیاں. کیا فیصلہ کرے؟ بھائی پیلا مارو بول تو مرے بھائی. میں بولا بھائی اودا مارو، قرآن اترا اودا مارو پیلا مارو، کہا تو بھی بائنٹ مارو. ہم نے کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک کو ایک ایک کلر پسند ہے. تو مشورے میں بیٹھنے والا پہلی یہ بات یاد رکھ لے، میری بات کرنے کی خواہش ہے، آپ نہیں بیٹھو مشورے میں، آپ جاؤ. آپ اب آ کر بیٹھ گئے، سنتے رہنا. ضرورت رہی تو کچھ بات رکھنا. آپ کی بات رکھنے کے بعد میری بات چلنا ہے نہیں سوچنا. میری بات سے بھی کوئی اچھی بات رہی تو بولو نا، کیونکہ میری بات غلط نکلی اور غلط فیصلہ نکلا، میں پھنسنا نہیں چاہتا. اسے کہتے ہیں مشورہ. میری بات ہٹا دیے، اسے کہتے ہیں ایگو. اور کبھی کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رہتے ہیں نا. کبھی کوئی نرم مزاج رہتا ہے، کوئی سخت مزاج رہتا ہے، کوئی ڈپلومیسی میں کام بنانے والا رہتا ہے، کوئی ایک مار 2 ٹکڑے میں کام نکالنے والا رہتا ہے. کبھی ڈپلومیسی کی ضرورت رہتی ہے، کبھی ایک مار 2 ٹکڑے کی ضرورت رہتی ہے. جب مشورہ کرتے ہیں لوگ تب کیا کرتے ہیں، جس موقع کے لیے جو کام اچھا ہے وہ فیصلہ لیا جاتا ہے. آپ کے لیے 2 مثالیں میں دوں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک آدمی ہی کافی ہے. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہے، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہے. قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک ایک صحابی کے پاس تھا. حضرت علی کے پاس قرآن مجید وہ لکھ کر تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا لکھا ہوا قرآن تھا. صحابہ کے پاس قرآن تھا، بہت سے صحابہ کے سینے میں قرآن تھا. اور وہ زمانہ کیسا تھا، زیادہ لوگ رائٹنگ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، میموری پہ ڈیپینڈنٹ تھے. اب آپ سوچیں گے میموری پہ ڈیپینڈنٹ کیسا تھے؟ آپ میری میموری، آپ کی میموری دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میموری ویک ہے. اس زمانے کے لوگوں کی میموری کیسی رہتی تھی؟ ایک اونٹنی آ گئی تو بولتے یہ اونٹنی کون سی اونٹنی معلوم؟ وہ جو اونٹنی ہے نہیں اس کی پوتری یہ اونٹنی بولتے تھے. اتنی شارپ میموری تھی ان لوگوں کی. ایک ایک درخت کا کب یہ درخت آیا بولتے تھے، اتنا شارپ میموری تھی ان لوگوں کی. تو میموری کافی تھی اس زمانے میں. میموری امام بخاری لکھتے نہیں تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے، سب یاد کر لیتے تھے. ہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال کے بعد بھی میموری پہ ڈیپینڈنٹ تھے، میکزیمم یاد کر لیتے تھے. لوگوں کو لگا کیسا یہ آدمی نوجوان ایسا یاد کر لیتا ہے. بڑے بڑے امام بیٹھ کر ان کو ٹیسٹ لیے. جو چین آف نریشن ہے، جو سند ہوتی ہے، اسے بدلا کر 50 یا 60 سندیں بدلا کر ان کے سامنے پیش کیے. یہ صحیح کیا غلط کیا؟ امام بخاری وہ ساری سندیں صحیح سے پڑھتے ہوئے چلے گئے، سب میموری. تب تک تھا زمانہ. جانے 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 میموری کمزور ہوئی. آج سے 50 سال کے پہلے کے لوگ آپ دیکھیں جو پڑھتے تھے وہ تمام چیزیں یاد تھیں. اب آج کے بچوں، آپ سے میں ایک 80 سال کا بڑا رہوں گا، 80 ایئرس کے گیپ میں ایم بی او مجھے یاد ہے، ان کو یاد نہیں ہے. غلطی ان کی نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ نیچے نیچے جائے گا، انسان مضبوط ہو جائے گا، انسان کمزور ہو جائے گا. اب مجھے ایل بی ہو جائے، دور فرق اس سے زیادہ یاد رہے گا. جو جتنا پرانے زمانے کا آدمی ہے وہ جتنا بھی پڑھتا تھا سب یاد رکھتا تھا. اب بیٹھے نا ایک 70 سال کے پروفیسر کے پاس آپ بیٹھیں،
ان کو ساری چیزیں یاد رہتی تھیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو قرآن صحابہ کو یاد تھا، صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا. ایک جنگ ہوئی مرتدین کے خلاف، اس جنگ میں کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہتے ہیں کہ دیکھیے حافظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ایک قرآن ایک جگہ جمع کر لینا ہے، یعنی ایک آفیشیل قرآن رہے گا، یعنی سارے کے سارے بھی شہید ہو جائیں، آفیشیل قرآن ایک جگہ رہے گا. اس کے بعد وہ دیکھ کر صحابہ دوسرا قرآن بنا لے. اب تک ضرورت نہیں تھی، اب آفیشیل قرآن بنانے کی ضرورت ہے. مشورہ دے رہے ہیں کون؟ فاروق اعظم. صدیق اکبر کہتے ہیں وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دو سوچ، دو نورانی سوچ. ایک سوچ کہہ رہی ہے جمع کرنا، دوسری نورانی سوچ کہہ رہی ہے وہ کام کیسے کریں جو حضور نے نہیں کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں بھلائی ہے. مطلب کیا بھلائی ہے؟ بولتے ہی ابو بکر صدیق کیا بولنا تھا؟ بھلائی ہے نہیں ہے، حضور نہیں کرے نہیں کرنا نہیں بولے. مطلب کیا؟ اگر کوئی کام حضور نہیں کیے، اب اس کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے اسلام کی بھلائی ہے تو وہ کام کر سکتے، اسے کہیں گے بدعت حسنہ، اچھی بدعت. تو فاروق اعظم کہتے ہیں واللہ فیہ خیر، اس میں بھلائی ہے. 2 مرتبہ کہ نہیں، پھر کہتے ہیں 3 مرتبہ جب بولے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. مشورے کا فائدہ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کو 3 بار مشورہ دیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عمر فاروق صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ سینہ کھول دیا. جب ایک نورانی عقل کو دوسرے کی مشورے کی ضرورت ہے، مجھے اور ہم کو مشورے کی ضرورت نہیں. کیا اب الٹا آئیے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد چند لوگ آئے، آ کر بولے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج ادا کریں گے، ساری چیزیں مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضور کے زمانے تک اللہ حضور کو حکم دیا زکوٰۃ لینے کا، اب حضور کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب دیکھو، پہلے فاروق اعظم کرو بولے، صدیق اکبر نہیں مانے، صدیق اکبر کو بعد میں شرح صدر ہوا. اب دیکھیں فاروق اعظم صدیق اکبر کہتے ہیں جو بھی حضور کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اب نہیں دیا تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں کیسا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا حضور بولے نہیں کیا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ؟ وہ لا الہ الا اللہ کہنے تک ہی جنگ کرنا ہے. یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا جنگ کریں گے؟ مشورہ. صدیق اکبر کہتے ہیں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا گناہ ہے، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں حالات کیسے ہیں، جھوٹے نبی ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے دشمن ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے جبار اور مسلمان بننے کے بعد بزدل. دیکھیے لینگویج کیسی ہو رہی ہے، لیکن پرسنلی نہیں لے رہے ہیں. ہم نہ بولے تو کیا کریں گے بھائی، بس بھائی دبائے سو ہمیں. وہاں دیکھیے، وہاں صدیق کے اندر صدیق نہیں تھے، فاروق کے اندر فاروق نہیں تھے. صدیق کے اندر بھی روح محمدی تھی، مقصد محمدی تھی. فاروق کے اندر بھی روح محمدی تھی، مقصد محمدی تھی. روح محمدی کا مطلب آپ حضور کے اندر جو روح تھی وہ مت سمجھ جائیے. روح محمدی کوئی اور چیز ہے. حضور کی روح اندر آ گئی سمجھ جانے جاتے ہیں کون سے بھی. وہاں بھی اسد نہ بھائی بول لے بولتے جھنڈے والے، ارے بابا بابا سند سے آپ کو پوچھ لو میرے پاس، ہم الگ زبان میں بات کر رہے ہیں. روح محمدی کا مطلب کیا؟ حضور کا دین، حضور کی نقص. تو وہ لوگ وہاں نہ کوئی فاروق تھے، وہاں کوئی وہ سب اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر چکے تھے.
تھے، اللہ کی مرضی چلتی تھی، ان کی مرضیاں نہیں تھی. یہ کہنا تھا. فاروق اعظم کہتے ہیں پہلی بار ہم دیکھے کہ اتنا سخت فیصلہ ابو بکر صدیق لے رہے ہیں، ان کا فیصلہ لینے کے بعد اللہ نے ہمارے سینے کھول دیے. یہ ہے مشوروں کی برکت. مشورہ لیں، مشورہ لیں، اور جب مشورہ دیں اللہ کے واسطے اپنی بات رکھنا دل میں نہ رکھیں. When you have the tendency to like your words, اپنی بات کو آپ پیاری سمجھ رہے ہیں, you are not eligible to give advice. چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر آپ کو آپ کی بات پسند ہے, میری بات, you are not eligible to give مشورہ. نہیں. What is good for the cause. اس چیز کے لیے کیا اچھا ہے, یہ سوچ جب تک نہیں آتی آپ مشورہ نہیں دیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مشورے میں ہوتا کیا ہے, کبھی صدیق اکبر کی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی فاروق اعظم کی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. خلفائے راشدین کی عادت تھی ہمیشہ سب سے مشورہ لے کر کام کرتے تھے.